اچھا میرے سب لوگ ہی اچھے ہیں، خدا را خواستہ ہم کسی کے نیگیٹو نہیں ہیں. بھٹی صاحب سب سے پہلے تو 2018 کا ہیرو ظاہر ہے پاکستان کی سیاست میں، تو میں سمجھوں گا کہ جو ڈیولپمنٹ ہوئیں، جو تبدیلیاں آئیں، جو نئے پاکستان کی بنیاد کی ابتدا ہوئی، وہ اس وقت ہو گئی تھی جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بطور آرمی چیف اپنا ذمہ داری سنبھالی، اور چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار صاحب نے بطور چیف جسٹس اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاناما جب شروع ہوا تو چیف جسٹس اس وقت تھے انور ظہیر جمالی صاحب، اور انہوں نے ہیئرنگ بھی کی، لیکن جاتے جاتے وہ یہ کام کر گئے تھے کہ جیسے ہیئرنگ ہوئی ہی نہیں وہ کیس کو بند کر کے چلے گئے. اور یہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ چند ہفتے پہلے ہی کسی چیف جسٹس نے عدالتی کام کرنا چھوڑ دیا ہو. لیکن چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب آئے، 17 میں آئے تھے، لیکن 18 میں جو اہم تبدیلیاں ہوئیں اس میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب گھر گئے، نہیں گھر نہیں گئے بلکہ جیل گئے. نواز شریف صاحب، مریم نواز، کیپٹن صفدر، شہباز شریف صاحب اور فواد حسن فواد، احد چیمہ، خواجہ برادران، خواجہ سعد رفیق، یہ سب، حنیف عباسی. پھر اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب مفرور قرار پائے، اور 2018 ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے لیے بھی وہ اچھا ثابت نہیں ہوا. تو یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے بھٹی صاحب یہ سب کچھ نہیں ممکن تھا اگر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بطور آرمی چیف اور چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار صاحب ریاست پاکستان کے اس فیصلے کی حمایت نہ کرتے کہ پاکستان کو کرپشن فری اور ٹیررزم فری کنٹری بنانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2018 کی دو اہم ترین شخصیات ہیں، اور وہ ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب، اور 2018 جو سب سے زیادہ لکی ثابت ہوا وہ تھے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب، کیونکہ وہ مقبول ترین ٹھہرے عام انتخابات کے نتیجے میں. اور یہ ٹرائیکا جو بنا تو ان تینوں کے لیے یہ خوش قسمت جو سفر شروع کیا چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار صاحب نے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اور ریاستی اداروں نے، تو اس کا جو صحیح معنوں میں اگر ثمر ملا تو وہ تھے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے اور عوام نے ان کو منتخب کیا. جبکہ اس دوران جن کا ڈکلائن ہوا وہ تھے شریف فیملی اور دوسری تھی بھٹو فیملی، زرداری فیملی، جو جی آئی ٹی کے بعد. جناب بھٹی صاحب. دیکھیں صابر صاحب، آپ نے 3 شخصیات کا نام 100% ٹھیک لیا. رد الفساد جس طرح پاکستان میں کرپشن کی جڑیں تھی نا، اس کو ختم کیا ہمارے پاک جوانوں نے. ایک فوجی جو شہید ہوا ان سب کو سلام، 2018 کا آخری سلام ان کے نام. انصاف کی طرف جو قدم اٹھایا، جو بیسک چیز ہے کہ کفر کا نظام رہ سکتا ہے ظلم کا نہیں، اس کے ثاقب نثار. لیکن صابر صاحب، میں جو 20 کروڑ عوام ہے ان کے لیے کب کوئی انصاف اٹھائے گا، آواز اٹھائے گا؟ کہتے ہیں نا، گزر گئی گزران، کیا جھونپڑی کیا میدان. لیکن آج بھی فٹ پاتھ پر لوگ سو رہے ہیں، آج بھی لوگوں کو، بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی، صحت کی سہولتیں نہیں مل رہی. ہمارے ادارے آپ سمجھتے ہیں 2019 میں انڈیپینڈنٹ ہوں گے، سیاست سے پاک ہوں گے، غریب کا بچہ بھی پڑھے گا، خوشحال ہوگا، پیٹ بھر کے کھانا کھائے گا، بیماری میں علاج کی سہولت حاصل کر پائے گا. یہ دونوں دیکھیں چیف جسٹس صاحب 17 کو جا. بات یہ ہے بھٹی صاحب کہ اس میں کوئی شبہ نہیں مسائل ہیں، لیکن میں اگین کہوں گا کہ مسائل کے ساتھ بہت ساری امپرومنٹس بھی ہیں. کیا ہم نے کبھی یہ سوچا تھا بھٹی صاحب کہ بڑے بڑے کرپٹ لوگ قانون کے شکنجے میں آئیں گے؟ اور 2 بڑے خاندان تھے، ایک کا صفایا ہو چکا ہے اور دوسرے کا ہو رہا ہے جی آئی ٹی کے نتیجے میں. اور کیا ہم نے کبھی یہ تصور کیا تھا کہ بڑے بڑے لوگ جیلوں میں جائیں گے، ان کا احتساب شروع ہوگا؟ بالکل تصور بھی نہیں کیا تھا. تو اس کا کریڈٹ جو ہے میں کہتا ہوں کہ بطور ریاست پاکستان جو ایک فیصلہ کیا تھا ان سب کو جاتا ہے جو اس کے حصہ دار ہیں. لیکن جوڈیشری کو مضبوط کیا، اس کی قیادت چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار صاحب کے پاس تھی. لیکن وہ خود یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا اور عدلیہ کا ہر جج جو ہے وہ ایک آہنی دیوار کی طرح کھڑا ہے.
اور انہوں نے اپنا پوری جوڈیشری نے اپنا کردار ادا کیا. لیکن آپ پھر یہ جو سیاسی تبدیلی آئی ہے بھٹی صاحب 2018 میں، آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا وہ الائنس تھا، ایک غیر اعلانیہ الائنس جو میثاق جمہوریت کے نتیجے میں ہمیں نظر آیا، وہ ٹوٹا ہے اس 2018 میں. اور عمران خان صاحب جب کہتے تھے کہ میں ایک بال پہ 2 وکٹیں اڑاؤں گا تو اس وقت لوگ مذاق اڑاتے تھے، لیکن 2018 میں انہوں نے 2 نہیں بلکہ کئی وکٹیں اڑائیں ایک ہی انتخابات میں. اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، اسی طریقے سے زرداری فیملی جو ہے وہ پیپلز پارٹی مزید سکڑ کے وہ پہنچ گئی اندرون سندھ تک، اور کچھ جزوی طور پہ. صابر صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں، جی. دیکھیں 2 ہیرو ہم نے بتائے ملک سے دہشت گردی، جو ہمارے مائیں بہن دہشت گردی کا شکار ہو رہے تھے، انہیں ختم کیا ہماری پاک فوج نے، اور میں جو سب سے کم فوجی ہے اس کو سلوٹ ہے. میں نے انصاف کے لیے جس طرح ثاقب نثار صاحب نے 2 بڑے مگرمچھ خاندان جو 40 سال سے اس ملک کو اپنی ذاتی جگیر ادھر ڈالا، عمران خان صاحب کو 20 کروڑ عوام نے منتخب کیا، لیکن میرے خیال میں 25 جولائی کو الیکشن ہوا، عمران خان صاحب وہ جو الیکشن میں وعدے کرتے رہے، شاید وہ میری اپنی رائے ہے پوری نہ کر سکے، جبکہ وہ دیانتدار بھی ہیں، کرنا بھی چاہتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں ان کی ٹیم ایسی نہیں ہے یا انہیں مزید اور 2-3 سال دینے چاہیے؟ بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ میں تو دیانتداری سے ذاتی طور پہ کہوں گا کہ عمران خان کی حکومت آئی اور انہوں نے کئی برج الٹائے، اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت بنی، لیکن ان کو سمپل میجورٹی نہیں مل سکی اور ان کے ساتھ ابھی بھی سابقے اور لاحقے لگے ہوئے ہیں. لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ اگر ہم کمپیئر کریں پچھلی ادوار سے تو ابھی تک کوئی بڑا میگا سکینڈل سامنے نہیں آیا. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ مختلف شہروں میں دسترخوان یا وہ کیا کہنا چاہیے جو گھر جو ہوتے ہیں بے گھر لوگ، ان کے لیے بنائے گئے، ان کو کھانے فراہم کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے رہائش کا بندوبست یہ ضرور ہوا ہے، جو بالکل بے یار و مددگار لوگ 2018 کا آخری لطیفہ سنانے پر صابر شاکر صاحب کی بھی تعریف کرنا بھٹی صاحب کافی ہوگا. بھٹی صاحب